اور شاندار کاریہ کے لیے مبارکباد۔ ابھی مولانا عرفان صاحب کو میں بہت غور سے سن رہا تھا، اور جو باتیں انہوں نے بتائی وہ باتیں اگر ہر مسجدوں میں بتانی شروع کر دے میں، حالانکہ یہ کتابوں میں، ہمارے اتہاس میں، ہمارے آج کل یہ واٹس ایپ کے یونیورسٹی میں سب میں ہے کہ جمعیت علماء ضلع جھنجھنو کی بینر تلے یہ پروگرام چل رہا ہے، تو آئیے جمعیت کے تعارف اور جمعیت کی حقیقت جاننے کے لیے میں مولانا عرفان ہاشمی قاسمی کو دعوت دے رہا ہوں، حضرت تشریف لائیں۔ قلت وقت اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصر وقت میں جمعیت کا تعارف پیش فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب ایم ڈی چوبدار صاحب، مولانا محمد صاحب، خازن جمعیت علماء راجستھان، مولانا شہاب الدین صاحب، صدر جمعیت علماء ضلع جھنجھنو، دیگر معزز علماء کرام، ائمہ اعظام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ وطن عزیز ہندوستان، جس میں ہر مذہب اور ہر تہذیب اور مختلف قسم کے مذہبوں کو ماننے والے، تہذیبوں کو ماننے والے، اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق چلنے والے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے اس وطن عزیز کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور صدیوں سے یہ ملک اسی پیار محبت کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ ایک وقت ہمارے وطن عزیز پر ایسا آیا کہ جب اسلامی حکومت یہاں پر تھی، اس وقت انگریز برطانیہ سے یہاں پر آئے تو وہ تجارت کے نام پر تھے، لیکن انہوں نے اپنی عیاری اور مکاری سے یہاں پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کیا، اور یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ اور انگریز صرف حکومت قائم کرنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے یہاں پر بسنے والے ہندوستانیوں کو غلام بنانا شروع کیا۔ جب انگریز نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت ہندوستان کے اندر جتنے بھی بڑے لوگ تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ تمام سر جوڑ کر کے بیٹھے۔ ان میں خاص طور پر اگر میں نام لوں مسلمانوں کا، کہ ان کے اندر یہ کڑن پیدا ہوئی، اور مسلمانوں میں بھی اگر یوں کہوں کہ علماء کرام کے اندر یہ کڑن پیدا ہوئی، ان کے اندر، ان کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے جو ایسا بہترین وطن ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں ہر مذہب کے لوگ پیار اور محبت کے ساتھ آزادی کی فضا میں رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ان انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا ہے، یہاں کے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، تو اب اس ملک کو انگریزوں سے چھڑانا اور ان کو یہاں سے بھگانا ہمارے اوپر گویا کہ فرض ہو چکا ہے۔ اس سوچ اور وچار کے ساتھ میں علماء کرام مل جل کر کے بیٹھے، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، سید احمد شہید، شاہ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور علماء کرام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ جب انگریز کا ظلم و ستم زیادہ ہوا تو جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت 1857 کے اندر ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام شہید ہو گئے۔ یہاں پر رک کر ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہندوستان سے برطانیہ کو یہ رپورٹ بھجوائی گئی کہ اگر تم باقاعدہ زیادہ دیر تک وطن عزیز ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ملک میں سے دو چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، ایک تو قرآن، اور دوسرے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے یعنی علماء کرام کو۔ جب انگریز کے پاس یہ رپورٹ پہنچی تو انگریز نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ چنانچہ 1857 کے اندر تقریباً 3 لاکھ نسخے قرآن کریم کے انگریزوں نے جلائے، اور علماء کرام کو پھانسی پر چڑھانا شروع کیا۔ دلی کی جامع مسجد میں
اسی طریقے سے چاندنی چوک میں یہاں تک کہ دہلی سے لے کر پشاور خیبر پختونخوا تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر علماء کرام کی گردنیں لٹکی نہ ہوئی، اور باقاعدہ حکم دے دیا گیا کہ یہاں پر جو کوئی عالم علم میں نظر آئے اسے قتل کر دو، اسے ختم کر دو، اس وجہ سے کہ ان کی نظر میں ان کی حکومت کے درمیان اگر سب سے زیادہ روڑا اٹکانے والے کوئی تھے تو وہ صرف اور صرف علماء کرام تھے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی اس میں وقتی طور پر علماء کرام کو شکست ہوئی، وہ اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد میں پھر کیا ہوا کہ انگریز جنہوں نے 1857 کے اندر آزادی میں حصہ لیا اور مجاہدین آزادی ایک بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، اس کے بعد ان کے بچے یتیم ہو گئے اور ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، تو اب انگریزوں نے ان بچوں کو لینا شروع کیا، ان کو پکڑنا شروع کیا، اور انگریزوں نے یہ کہا کہ ہم ان بچوں کو مفت کھلائیں گے، مفت پلائیں گے، مفت پہنائیں گے، ان کو مفت تعلیم دیں گے، تم ان بچوں کو ہمارے حوالے کرو۔ اور پس پردہ انگریز نے یہ کام شروع کیا کہ ان بچوں کی مفت ضروریات اور کفالت کرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے ان کو اندر ہی اندر عیسائی بنانے کا سلسلہ شروع کیا، یعنی ان بچوں کو مرتد بنانے کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب غریبی اور فقیری آئے گی تو انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی گزر سکتا ہے۔ یہ تو حدیث میں بھی پیغمبر نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ فقیری اور بھوک مری تنگ دستی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، انسان ہر کام کرنے لگ جاتا ہے چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو۔ بہرحال تو علماء کرام نے دیکھا کہ ان کے آباء و اجداد جو انگریز سے جنگ کرتے ہوئے ملک کو آزاد کرانے کے لیے انگریز سے لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ان کے بچوں کو انگریز پکڑ رہے ہیں اور انگریز ان کے بچوں کو نعوذ باللہ عیسائی اور مرتد بنا رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک شخصیت اٹھتی ہے جس کو دنیا امام القاسم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک مدرسے کی بنیاد رکھیں گے۔ چنانچہ 15 محرم الحرام 1283 ہجری 30 مئی 1866 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد کیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد یہ تھا کہ لارڈ میکالے نے، انگریز نے جو اپنا نظریہ تعلیم پیش کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے لوگ شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہو لیکن سوچ اور فکر کے اعتبار سے انگلستانی ہو، یعنی انگریز ہو ہماری سوچ کو ماننے والے ہو۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد یہ تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے بنیاد اس وجہ سے رکھی کہ ہمیں ایسی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے کہ جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہو لیکن سوچ اور فکر کے اعتبار سے اسلامی ہو۔ چنانچہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ان بچوں کو انگریزوں کو نہ دے کر کے ہمیں دو، ہم ان بچوں کو مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت تعلیم دیں گے۔ کسی نے کہا کہ حضرت انگریز کے پاس تو حکومت ہے، اس کے پاس تو دولت ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ انگریز کی حکومت مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی ہے، یا ہندوستان میں بھی ہے، وہاں برطانیہ میں بھی ہے، ان کی حکومت کا سورج تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا ہے، آپ تو خاک نشین ہیں، آپ تو خود خالی ہیں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان بچوں کو مفت تعلیم کیسے دیں گے، ان کی ضروریات کس طرح پوری کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میں ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں جس طریقے سے چرواہا اپنے ریوڑ کو آواز دیتا ہے اور وہ پورے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی ایک آواز پر پورا ریوڑ جمع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے میں قوم کے لوگوں کے پاس جاؤں گا، قوم کے مالداروں کے پاس جاؤں گا، ان کو جگاؤں گا، ان کو بیدار کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ دیکھو یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے باپ، جن کے دادا انگریز کی دشمنی میں، انگریز کی نفرت میں وطن عزیز ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہو گئے، آج ان کے بچے اور ان کی بیوی بھوکمری اور غریبی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، ان کے بچے عیسائی بن رہے ہیں، مرتد بن رہے ہیں۔ تم کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال سے تم زکوٰۃ نکالو، صدقات نکالو، ان بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھو، ان یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھو اور اس مدرسے کا تعاون کرو، اور اس مدرسے کے اندر ہم بچوں کو داخل کریں گے تو ہم انہیں مفت تعلیم بھی دیں گے۔ چنانچہ حضرت
آواز لگائی، الحمدللہ قوم کھڑی ہوئی اور قوم کے صاحب ثروت لوگ وہ کھڑے ہوئے اور جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا انہوں نے اپنے طور پر اس کا تعاون کیا۔ یوں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد ایک طرف اگر بچوں کو تعلیم دینا تھا تو دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد مجاہدین آزادی کو تیار کرنا تھا۔ اس کو آپ یاد رکھیے، اس وجہ سے کہ ابھی انگریز ملک سے گیا نہیں، ابھی انگریز ملک سے گیا نہیں، ابھی تاریخ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی کہانی بہت لمبی باقی ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور بنیاد رکھنے والے محمودین، کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا حیات طیب، اس میں حضرت نے ایک لفظ استعمال کیا، محمودین، دو محمود، یعنی پڑھانے والا بھی محمود اور پڑھنے والا بھی محمود۔ اور جوردار صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ یہ تو عمارت دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی اور جو تعلیم شروع کی گئی وہ صرف ایک انار کے درخت کے نیچے، عمارت بھی نہیں، پڑھنے والا بھی محمود، پڑھانے والا بھی محمود۔ یہ جو پڑھنے والا محمود تھا آگے چل کر کے یہی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی بنے، جو مالٹا کی جیل میں تقریباً 5 سال تک رہے۔ انہوں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ انگریز خود حیران تھا کہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی سوچ اس شخص کے پاس میں کہاں آئی کہ جو مدرسے میں پڑھنے والا ہے اور ایسی حکومت سے ٹکر لے رہا ہے کہ جس کا سورج غروب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت کو کہا گیا، نواب جو ان کے خلیفہ تھے انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ جب وہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو فرمایا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کی ضروریات پوری ہو چکی ہیں، آپ خانقاہ کو آباد کیجئے، اللہ اللہ کیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس ملک میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ میں یہاں پر غلام بن کر کے رہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جس ملک میں انگریز کی حکومت ہو وہاں پر محمود الحسن کو زندہ تو زندہ، وہاں پر مر کر کے دفن ہونا بھی گوارا نہیں۔ میں اس ملک کو آزاد کراؤں گا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور پھر اس کے بعد میں 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ وطن عزیز ہندوستان آزاد ہو گیا۔ 1919 میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو جمعیت علماء ہند کہا جاتا ہے، اس کا اجلاس ہوا دہلی کے اندر۔ مولانا مناظر حسن گیلانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی اس کے ذمہ دار تھے۔ پھر 1921 میں 2 سال کے بعد جب حضرت شیخ الہند مالٹا سے واپس تشریف لائے، پھر دوبارہ اس کا پروگرام ہوا اور اس کے صدر شیخ الہند کو بنایا گیا۔ جمعیت علماء ہند کی جو تاریخ ہے وہ 1919 سے ہے۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ آزاد ہونے کے بعد جمعیت علماء ہند نے یہ کہا کہ ہمارا مقصد تو صرف اور صرف ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا تھا، وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اب ہم سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیں گے، ہم راجنیتک میں کوئی حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی مسلمان سیاست میں حصہ لیتا ہے تو جمعیت نہ اس کی تصدیق کرتی ہے، نہ اس کی تردید کرتی ہے، نہ اس کو منع کرتی ہے، لیکن جمعیت کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ ہمارا مقصد تھا انسانوں کو، لوگوں کو انگریزوں سے آزاد کرانا، وہ ہم نے کرا دیا ہے۔ پھر بدقسمتی سے ملک تقسیم بھی ہو گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا۔ یہ بات آپ یہاں پر یاد رکھیے کہ ملک کی تقسیم اور ملک کے پارٹیشن کی سب سے زیادہ مخالفت اگر کسی نے کی تو جمعیت علماء ہند نے کی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی صورت میں اس بات پر تیار نہیں تھے کہ ملک تقسیم ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر اٹھا کر کے دیکھیے، دلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ مسلمانوں تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی اختیار مت کرو۔ یہ جامع مسجد کے مینارے، یہ قطب مینار، یہ جامع مسجد کی، یہ دہلی کی جامع مسجد، یہ تمہیں آواز دے رہی ہے، تمہارے بزرگوں کی تاریخ اور نشانیاں ہیں، تم اس کو چھوڑ کر کے مت جاؤ، یہیں پر رہو، جمہوریت میں رہ کر یہیں پر اپنے تمام فیصلوں کو کرو، اپنی ضروریات کے، اپنے مسائل کا حل نکالو، لیکن مت جاؤ۔ بہرحال جمعیت علماء ہند نے اس کا سب سے زیادہ مخالفت کی۔ بہرحال وہ خدا کا فیصلہ تھا، ملک تقسیم ہو گیا۔ جمعیت علماء ہند جب سے لے کر کے سیاست میں تو جمعیت نے حصہ نہیں لیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کے اوپر حالات بھی آئیں گے، طرح طرح کے حالات آئیں گے۔ ہر آدمی تو ایک جیسا ہوتا نہیں ہے، ہر آدمی اچھی سوچ کا نہیں ہوتا ہے، تو حالات بھی آ سکتے ہیں۔ تو ان حالات میں اب ان کا مقابلہ کون کرے گا، دفاع کون کرے گا؟ تو جب کبھی بھی حکومت کی طرف سے یا کسی اور طرف سے ہندوستان کے مسلمانوں پر کبھی بھی کوئی بھی حالات آئے اور اب تک آ رہے ہیں، ان تمام حالات کا سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے، عظیم طریقے سے ڈٹ کر اگر کسی نے مقابلہ کیا اور کر رہی ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء ہے۔ کہ جب بھی کوئی حالات آتے ہیں، ابھی دیکھ لیجیے آپ، یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ چلا، سب سے پہلے جمعیت سامنے آئی۔ تو اس طرح کے
اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، کہیں پر سیلاب آیا ہو تو ان سیلاب زدہ علاقوں کی مدد کرنا، یہ جمعیت کا کام ہے۔ یہ جمعیت علماء ہند ہے جو اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہے، اور ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو ماشاءاللہ جمعیت علماء ہند کی بھری ہوئی، اس کو مختصر وقت میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جمعیت سے جڑے، اور آج کے آپ ماشاءاللہ علماء کرام تو سبھی جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو چوبدار صاحب سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ بھی جمعیت کے ممبر بنے، ہمارے ساتھ شریک ہوں، انشاءاللہ آپ کی سرپرستی میں بھی کام ہوگا تو یہ اور بھی آگے بڑھے گا۔ آخر میں ہماری قوم کے اندر دو کمی جو میں نے محسوس کی ہے، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک غربت اور دوسرے جہالت۔ غربت کو ہمیں اپنی قوم سے ختم کرنا ہے۔ 90% جو طبقہ ہے وہ غریب ہے، جو صاحب ثروت ہیں ان کو توجہ دینی ہے۔ آپ شادیوں میں زیادہ پیسہ نہ لگا کر کے اپنی قوم کے 10 بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، یہ آپ کے لیے بڑا کارنامہ ہوگا۔ اگر آپ صرف اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تب ہوگا جب آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے 10 بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے، آپ کا نام بھی ہوگا اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا، ہمیں اپنی قوم میں سے جہالت کو ختم کرنا ہے۔ جہالت ختم ہوگی تعلیم کے ذریعے سے کہ ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کے اندر عام کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم کی طرف ہم متوجہ کریں۔ ہوٹلوں میں اور دکانوں میں چھوٹی چھوٹی عمر میں، یا منڈیوں میں آپ چلے جاؤ، چھوٹی چھوٹی عمر میں بچے آپ کو کام کرتے ہوئے ملیں گے۔ حالات سے مجبور ہو کر کے ان بچوں کو تعلیم کی طرف ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے چوبدار صاحب اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی ماشاءاللہ عہدے پر رہتا ہے تو اس وقت وہ توجہ نہیں دے پاتا ہے، لیکن میں نے ان کے اندر یہ چیز دیکھی ہے۔ میرا پہلے بھی ایک پروگرام ہوا تھا اور کل بھی میں ایک جگہ گیا تھا، ادے پور واٹی میں ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ ہم جے پور گئے تھے چوبدار صاحب کے پاس میں، اور مطلب وہاں پر آفس میں کافی بھیڑ تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کوئی عالم آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے ہمیں اور ان کا جو گروپ تھا 2-4 آدمیوں کا، انہوں نے چوبدار صاحب نے ان کو اندر بٹھایا الگ سے روم میں، اور جو ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کو فارغ کر کے پھر فوراً اپنے پاس میں بلایا، اچھی خاطر تواضع کی، اچھے احترام کی۔ انشاءاللہ العزیز ان کے اس ادب اور احترام کی وجہ سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اور بھی زیادہ ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔